اللہ 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 یا سیدی ارحم لنا یا سیدی ارحم لنا یا سیدی ارحم لنا یا سیدی ارحم لنا ان الفيا ريح الصبا ان الفيا رل مل سے رات آئیے آج رات معراج دیے کملی والے دا درشن پائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل سے رات آئیے رب سدیاس نیوڑے کل کل کے آؤ بویے ساریاں رامل کے کملی والے دا درشن سرکار آگئے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سارے پڑھو درود اج سرکار خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے شاہ مدینہ امت دے غم خار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے صلی علی نبی شاہ مدینہ امت دے غم خار آ گئے جشن میلاد النبی زمین کے بہاروں فلک کے نظاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے سبھی مناؤ حضور آ گئے 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 اٹھو بے سہاروں چلو غم مرحبا کے ہواؤں میں جذبات صلی اللہ کے سلاموں کے تحفے درودوں کے گجرے اللہ 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 یا سیدی
ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا إن التياه ريح الصبا إن التياه ريح الصبا يوما إلى کا فاصلہ ہونا چاہیے. سارے دوست نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آیا. کملی والا آیا. کملی والا آیا. کملی والا آیا. کملی والا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. اے بہاروں مسکراؤ کملی والا آ گیا. اے بہاروں مسکراؤ کملی والا آیا. 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 سائڈ پہ سائڈ پہ سجاؤ کملی والا آ گیا. آیا. کملی والا آیا. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صار العدم. إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صار the others. How to perform huququllah and huququl ibad. When we perform our prayers, when we perform our zakat, when we give our zakat and perform hajj, this we do for ourselves. But the Rasul sallallahu alaihi wasallam brought a message how to deal with entire humanity. We live in the society, the Western culture. How to deal with other nation, with the other people of the religion. How we tackle with them. And we have been asked to live peaceful life and let other people live peacefully. And the Quranic ayat mentioned that وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. Do not argue with the people of Scripture unless with good manner. Whenever you speak to them, say to them, we believe what has been revealed to us and what has been revealed to you, and we all submit to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, I am the result of dua of my father Sayyidina Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam, Prophet Abraham. And I'm a glad tidings of Prophet Jesus, peace be upon him. And I'm a dream of my mother. How it happens, ulama ikram, the scholars, they will give more light on that. But just briefly and shortly, I would like to just share with you that in the Quranic ayats, its evidence are there. We can have to check, and we have to realize that Prophet sallallahu alaihi wasallam, how is the result of dua. غلام مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے. آج بھی اس کونی آئلینڈ کے اوپر مجھے اور آپ کو انہی انداز کو اپناتے ہوئے اس جلوس کے اندر بڑے پروکار طریقے سے ہم نے یہ لائٹ کراس کرنی ہے.
اور یہ جو یو ٹرن مارنا ہے کوئی آدمی نہیں رکے گا، اس لیے کہ لائٹیں ہیں اور پولیس، میں 70 پولیس کی تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سے اچھی پریسنٹ اور اس سے اچھا پولیس کا جو عملہ ہے وہ کسی اور جگہ نہیں، کہ دن رات ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ہم نے مشکلات ان کے لیے پیدا نہیں کرنی۔ ہم نے یہ جلوس جو ہے یہاں سے سڑک کراس کر کے بسم اللہ گروسی کے سامنے ایک اور پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا وہاں پہ 15 منٹ خطاب ہوگا، اور آخری خطاب جو ہے وہ ہمارے پیر صاحب پاکستان سے آئے ہوئے ان کا ایشین گروسی سے پہلے ایک ہم اور ایک سٹیپ کریں گے۔ تو میری آپ سے الله الله يا ليتني كنت كمن يتبع نبيا عالما، يا ليتني كنت كمن يتبع نبيا عالما، يوما وليلا دائما، يوما وليلا دائما، وارزق كذلك بالكرام. الله 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 يا رحمة للعالمين، أنت شفيع المذنبين، يا رحمة للعالمين، أنت شفيع المذنبين، أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرام، أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرام، يا سيدي ارحم لنا، يا سيدي ارحم لنا، يا سيدي ارحم لنا، يا سيدي ارحم لنا. الله 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 الله. إن الإله ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام، بلغ سلامي روضة، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. الله 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 الله. اس جلوس کا صدقہ تمہیں دنیا میں بھی فتح عطا کرنے والا ہے اور قیامت کے دن بھی فتح عطا کرنے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، جاری. ہم نے یہ بات سنی کہ سید صفدر حسین شاہ صاحب نے یہاں آغاز کیا اور حافظ صابر صاحب نے، اور دن ب دن اس میں اضافہ آ رہا ہے. میں قرآنی آیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. جب مکہ کے بدو نے، مکہ کے سرداروں نے میرے نبی پر جو ہے وہ جنون کے الزام لگائے اور شان کو گھٹانا چاہا تو رب کعبہ نے اعلان کیا، اے میرے حبیب یہ مکہ کے سردار یہ بھی سن لیں اور پوری دنیا سن لے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے حبیب
जो जमाना आगे बढ़ेगा मैं मोहम्मद العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم مبحوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا إن الإله ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے سب سے اولا اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سب سے اولا سارے دوست رک جائیں سے گزارش ہے کہ یہاں رک جائیں پلیز پانچ چھ سال سے ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. یہ آئے ہوئے یہ بھی یہاں پہ انشاءاللہ اپنے نورانی بیان سے مجھے اور آپ کو مستفید فرمائیں گے. اور پھر ایک ہمارا نوجوان بھائی حضرت علامہ مولانا محمد شہباز چشتی BA وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے جن کا بیان ابھی آپ نے سنا. ان کا مسجد کے اندر بیان ہوگا. اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے جتنے دوست اور میری ماں اور بہنیں اس جلوس کے اندر شامل ہیں آخری دعا ہوگی اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم سب نے مسجد کے اندر جا کے بیٹھنا. بہت بڑی جگہ ہے بیٹھنے کے لیے. ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کے لیے علیحدہ انتظام کیا ہے. لنگر کا اتنا بڑا یہ راجگان جو ہے پران والے انہوں نے انتظام کیا اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر برکت فرمائے. اور پھر میں حضرت علامہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا شبیر حسین حافظہ والی سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت کے رہنے والوں کے لیے اختتامی جو دعا ہو
सब दुकानदार जो है उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनके कारोबार के अंदर, इनके रिज़्क़ के अंदर, इनकी जान और माल के अंदर बरकत फरमाए। और उन दोस्तों के लिए भी जिन्होंने इस जुलूस को कामयाब किया, जिन्होंने दामे दिरमे कदमे सुखरे सैयद सफदर हुसैन शाह साहब की सियादत और इनकी यानी सुपरविजन के अंदर जो हमने काम किया, कि सारे के सारे दोस्त जो हैं उनके लिए भी हमने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनके कारोबार के अंदर बरकत फरमाए इंशाअल्लाह। और उनको निकाल दिया जाए तो फिर भी इस्लाम में कुछ नहीं रहता। और उसके बाद हजूर की आमद की खुशी वो करेगा जिसने हदायत को कबूल किया। जो हदायत को कबूल नहीं करता, बज़ाहिर अमल का नाम दीन नहीं। देखना यह है आने का फायदा या कबूल किसने किया है, उन्होंने जिनको हदायत मिली। तो अहले सुन्नत ना तो हजूर की आमद बल्कि सबको मानते हैं। जिन्होंने कबूल किया उनके भी ममनून हैं, हमारे आका का साथ दिया। अरब के रुआसा से अरब मस्कीन को इज्जत दी, यतीम को इज्जत दी, इसलिए हर तबका साहिब ईमान। किस्से कहानियां नहीं है, अल्लाह के फजल करम से ये सुन्नते खुदा मना रहे, अल्लाह की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। नबी ने, हजूर ने, ये तकरीर तो इंशाअल्लाह मगरिब के बाद मैं करूँगा। ये सिर्फ चंद जुमले हैं, इसलिए हम खुशी का इजहार करते हैं कि आज हमारे आका और मौला, बल्कि मैं समझता हूँ कि तमाम जिसके सीने में ईमान और इस्लाम से कोई लगन है वो मिलाद मुस्तफ़ा का इनकार नहीं कर सकता। तो बरस कर रहा था, इसलिए मैं लंबी चौड़ी इंशाल्लाह वो मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद हम बयान करेंगे। तो चूँकि कहा गया है इसलिए मैं नात का एक शेर भी पढ़ देता हूँ। अगर मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से अगर आपने पढ़ना हो तो मैं पढ़ूँ, अगर आपने नहीं पढ़ना तो मैं अभी नहीं पढ़ूँगा। ध्यानदारी से कहते हैं, ज़रा फ़ज़ा गूंजे और ये गड़बड़ नहीं करनी है। हाथ खड़े करके मैं देखूँ कौन कितने हाथ उठते हैं। एक बड़ा फजा गूंजनी चाहिए। आप बहुत शोर मिजाज आदमी है, मौलवियों को लगा देते हैं, खुद खामोश रहते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी। मुझे गुलाम है रसूल के मुकम्मल नात तो नहीं आती, मुकम्मल नात तो नहीं आती। एक शेर है मुझे नात का, वही मैं फरमाइश के तौर पे, अगरचे मैं खुद फरमाइशों के खिलाफ हूँ तो बहरहाल मैं वो तामील हुक्म करते हुए कह देता हूँ। असीसा ने गिरामी, आप मिल के पढ़ना है, आपका वादा है, बाबा से बुलंद। नूर अजली चमकिया, गायब अनेरा हो गया। नूर अजली चमकिया, गायब। इतने इज्तिमा में अभी वो मजा नहीं आया। नूर अजली चमकिया, गायब अनेरा। नूर अजली गायब अनेरा। कद जाकुम मिनल्लाह नूर, नूर अजली चमकिया, गायब अनेरा। कमली वाला आ गया, कमली आ गया। था था सवेरा हो गया, कमली कमली। वाला आ गया,
کملی والا کملی والا گیا تھا سویرا ہو گیا کملی گیا تھا کملی والا آ گیا تھا سویرا کملی والا آ گیا کملی والا تھا رے ازلی چمکیا غائب ویلے تے دسے دات نہیں نہ کام ہوندے ہونا ہی کرائی نور عدلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی ازلی نور ازلی چمکیا سویرا ہو گیا سلام کے دو شعر پڑھ لیں اس کے بعد دعا کریں اچھا ذکر کر لیں جی ہمیشہ کی طرح یہ ذکر پاک ہوگا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک آواز ہو کے اور ہمدم ہو کے آواز ملا کے صرف چند لمحے ذکر کرنا اس کے بعد صلاۃ السلام ہوگا سب سے گزارش یہی ہے کہ آواز ملا کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو سلام کے شعر پڑھ لے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر لے اس کے بعد دعا کریں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں چمکا طیبہ کا جان اے جس سہانی گڑی جس سہانی گڑی چمکا اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں اے جس طرف
دم آ گیا دم میں دم آ گیا جی دم میں دم آ گیا دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا امام اہل سنت کروڑوں رحمتیں تیرے مزار پر انوار پہ کیا خوب لکھا ہے حضور کی ہر ادا پہ ہر اعضا پہ سلام بھیجا ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ بے عذابوں عتابوں حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اے سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ اے سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وازواج سیدنا مولانا محمد واولاد سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذل جلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینہما رب العرش العظیم یا رب
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القید وقنا عذاب المصیبت وقنا عذاب المیزان اللهم ثبت قدمی الی صراط مستقیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب العالمین جن دوستوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اس میلاد مصطفیٰ میں شرکت کی ہے، اس تہوار مبارک کا صدقہ حضور کے توسط سے تیری بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کے ہاتھ اٹھے ہیں، یا اللہ رب العالمین اس خوشی کے صدقے زندگی کے تمام غم دور کر دے اور خوشیاں بخش دے۔ رب العالمین ہر مائی بہن، بچی بیٹی کو اور ہر دوست بزرگ بھائی کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ رب العالمین ان ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، خوشی کے وقت کسی کے ہاں خوشی ہوتی ہے تو لوگ عنایات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں۔ آج تیرے نبی کے ثنا خوان بن کے، تیرے نبی کے غلام در کے غلام بن کے ان مسکینوں کے ہاتھ اٹھے ہیں تو اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا رب العالمین ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ فرما دے۔ جن لوگوں نے دامے، درمے، قدمے، سخنے حصہ ڈالا ہے یا رب العالمین ان کو اطاعت رسول، زیارت رسول، شفاعت رسول نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہر نیک خواہش پوری فرما، ہر جائز حاجات پوریاں فرما، ذہنی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین جن لوگوں نے معاونت کی ہے شاہ صاحب سے، حافظ صاحب سے، دیگر علماء کرام سے جو معاونت کی ہے یا رب العالمین ان کے رزق میں، عزت میں، آن میں، وقار میں برکت عطا فرما، مال میں، جان میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین جو احباب اپنی مصروفیات دنیاوی کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے یا اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ان کا دل دین کی طرف راغب کر دے، حضور کے ذکر پاک میں شامل ہو۔ یا رب العالمین تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دل میں گناہ کی نفرت، نیکی کی محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ اطاعت رسول، زیارت رسول، شفاعت رسول نصیب فرما۔ یا اللہ فتنوں کا دور ہے، ہر فتنے سے لوگ جو ہے کسی فتنے میں مبتلا ہے، کوئی کسی فتنے میں، ہر قسم کے فتنے سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ ہر گھر میں سکون اور اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو حضور کی غلامی میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں سچا پکا باغیرت مسلمان بنا۔ رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہر مسلمان کی نیک دلی خواہشات پوریاں فرما۔ سب کو روزہ رسول پہ حاضری حج بیت اللہ شریف بار بار یا اللہ نصیب فرما۔ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ سے جو ایمان والے انتقال کر چکے ان کو بخش دے، جو موجود ہیں انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما دے محمد مصطفیٰ کے واسطے، سرور کونین شاہ انبیاء کے واسطے، یا رسول اللہ کرم۔ برهاننا نسخا لأديان من مضى إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صار العدم إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صار العدم إن الإله ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى أكبادنا مجروحة
من سيف هجر المصطفى طوبى لآل بلدة فيها النبي المحتشم طوبى لآل بلدة فيها النبي المحتشم يا سيدي ارحم جس کے گچھے سے نقشے جڑے نور کے جس کے گچھے سے نقشے جڑے نور کے ان ستاروں کی نظر تیرا سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا بز میں ہدایت پیدا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا سلام شمع بز میں ہدایت جی بس اب سب دوست میں اب اس پروگرام کو آگے لیے چلتا ہوں جناب محمد آصف انصاری صاحب سے اپیل کرتے ہوں ایک نمبر دو شعر کو سر چیچی صاحب باقی تھے یہ بات ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ حسین الفاظ چن چن کر میں نعتوں میں سجاتا ہوں درودوں کے میں گلدستے عقیدت سے بناتا ہوں مجھے اپنے مقدر پر وہ جتنا ناز وہ کم ہے مجھے اپنے مقدر پر وہ جتنا ناز وہ کم ہے شہ بطحا کہ مداح ہوں میں نام اپنا جو پاتا ہوں شہ بطحا کہ مداح ہوں میں نام اپنا جو پاتا ہوں شعر بلانا فرمائیے محبت والا شعر ہے میرے قلب پریشان تو بڑی تسکین ملتی ہے میرے قلب پریشان تو بڑی تسکین ملتی ہے میں نعت مصطفیٰ جب بھی اکیلے گنگناتا ہوں مجرب نسخہ ہے میرا آزمودہ ہے جب کبھی پریشانی ہو تو اکیلے میں ناشت پڑھیں انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی میں نعت مصطفیٰ جب بھی اکیلے گنگناتا ہوں فضائیں نور برس
اندھیرے دور ہو جائیں، فضائیں نور برسائیں، اندھیرے دور ہو جائیں، میں ذکر شاہ والا کی شمعیں جب جلاتا ہوں، میں ذکر شاہ والا کی شمعیں جب جلاتا ہوں. مختار سے یہی اعزاز ہے میرا، اسی پر ناز ہے کوثر، یہی اعزاز ہے میرا، اسی پر ناز ہے کوثر، کہ میں اکثر تصور میں انہیں نعتیں سناتا ہوں، کہ میں اکثر تصور میں انہیں نعتیں سناتا ہوں، حسین الفاظ چن چن کر ایک ہفتہ پہلے بھی انہوں نے کہہ دیا بھائی محمد آصف انصاری صاحب جناب آپ تشریف لائیں اور صرف 5 منٹ کے لیے بھائی صاحب مہربانی گھڑی سامنے لگی آپ سب کو ٹائم دیکھنا چاہیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے، اور کعبے میں گیا کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے، کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، اور سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. صلی علی نبینا یا مصطفیٰ آتا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ آتا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ کر ایک بار پھر دکھا دو
ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا. روتا ہوا پھر آؤں داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا پھر آؤں داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، افسانہ بھی سناؤں یا مصطفیٰ کا ہو. حضرات گرامی، بلا تخیر ہمارے پاس پاکستان آزاد کشمیر چلائے ہوئے ہمارے عالمی مبلغ پیر سید محمد علی، جو کہ زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ وسائیں شریف درہ حاجی پیر آزاد کشمیر سے آپ تشریف لائے ہیں. آپ کے جو آباء و اجداد ہیں میں نے ان کے بارے میں تو کافی کچھ سنا ہوا ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے میں بلا تخیر حضرت سے اپیل کرتا ہوں تشریف لا کر 15 منٹ کے لیے آپ کو اپنے مواجہ صدر محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك يا راحة العاشقين. گرامی قدر، لائق تعظیم، معزز علماء ذی وقار، مشایخ شخصیت شام، عمائدین بزم، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے کہ جس کی بدولت آج حضور سرور کون و مقام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی بزم کے موقع پر سارے خوش نصیب عاشقان رسول میلاد پاک کے جلوس میں اور بعد ازاں اس عظیم الشان اور فقیر المثال جلسہ میلاد النبی میں شریک ہیں. میں تمام شرکاء، عاشقان رسول، ثناخوان، علماء ذی وقار، ایک ایک کا نام لیتا یادگار سلف علامہ فلان صدیقی صاحب تشریف فرما ہے، بہت سے زعماء، اور بطور خاص اس سارے پروگرام میں اپنی تمام تر کاوشیں صرف کرنے والے اور تمام تر توانائیاں جن احباب نے صرف کی، اور ان میں سے جناب محترم سید السادات جناب صفدر شاہ صاحب، جناب محترم حافظ صابر صاحب، ان کے تمام رفقا، ان سب کو دل کے تہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی عید میلاد النبی کی مبارک دیتا ہوں.
وقت چونکہ کم ہے اس لیے کوئی بڑی تمہید سے بات شروع کرنے کا موقع نہیں. میں اختصار کے ساتھ کلام ربانی کی جو آیہ مقدسہ اکثر واعظین اور علماء سے آپ فضائل مصطفی کے باب میں سماعت کرتے ہیں، اس میں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود کا جلوہ آرا ہونے کا اور بزم آرا ہونے کا تذکرہ موجود ہے، اور ایک بڑا واضح اعلان بارگاہ ربوبیت سے ہو رہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی. علماء مفسرین اس آیت پاک میں نور سے مراد حضور سرور کون و مقام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مراد دیتے ہیں. جاءکم نور، تمہاری طرف نور آیا. نور سے مراد ذات مصطفیٰ، اور کب آیا اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد مسعود کے وہ 3 جو ظہور کے مراحل ہیں، ظہور مصطفی کے، ظہور مصطفیٰ کے. اس میں ایک ظہور اول ہے جس کے وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، کوئی خطاب، کوئی کتاب، کوئی تحقیق، کوئی ریسرچ ورک اس وقت کو اس کا تعین نہیں بتا سکتا. بس اس میں روایات میں اشارے ملتے ہیں، بہت سی روایات ہیں، ادھر اس وقت ہم نہیں جا سکتے. ظہور اول، اور قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اس نور کی بزم آرائی اور اس نور کے اظہار کے لیے اور اس نور کے دیدار کے لیے جو ارواح کی بزم سجائی گئی تھی، اس کی بابت سورہ آل عمران میں اشارہ ملتا ہے. میں اتنا عرض کر دوں، نور آیا مظہر اول، اور یہ ظہور اول کب ہوا؟ حقیقت محمدیہ کی تخلیق، نور مصطفی کی تخلیق، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نور سے، جہاں من نور ہی میں، حدیث جابر بہت مشہور حدیث ہے، یا جابر اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تمام اشیاء کی تخلیق سے پہلے کل شے میں، لفظ کن کے ذیل میں رب کی جتنی خدائی ہے اور خدائی کے جتنے اجزاء ہیں وہ تمام لفظ کن کے ذیل میں آتے ہیں. اے جابر، ساری اشیاء سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر، من نور ہی میں علماء لکھتے ہیں، اضافت تشریفی ہے. اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ظہور اول کی بابت، اس نور مصطفیٰ کی تخلیق کی بابت آپ خوبصورت نقطہ لکھتے ہیں کہ واحد اللہ کی مخلوق میں ایک یہ رب کی تخلیق کا شاہکار ہے، نور مصطفی ہے، جس کو اللہ پاک نے اپنے ذات کے انوارات سے بڑی ذمہ داری سے یہاں بات ہو رہی ہے، ذات کے انوارات سے براہ راست جس ذات کو تخلیق کیا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ نور مصطفیٰ ہے. آپ لکھتے ہیں تمام انبیاء و مرسلین کا نور، ان کی تخلیق اللہ کے اسماء ذاتیہ کے انوارات کا پرتو ہے، اور کل مخلوقات اللہ کے اسماء صفاتیہ کے انوارات کا پرتو ہے. اور جب ذات مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ، اس نور کے اظہار کی بات آتی ہے، اس کی باری آتی ہے، تو رب اپنی ذات سے بلا کیف، بے چون و چگوں، اپنی شان کے مطابق جس کو بیان کرنے کے لیے کوئی تحریر نہیں ہو سکتی، کوئی تقریر نہیں ہو سکتی، کوئی کتاب نہیں پیش کی جا سکتی، کوئی خطاب نہیں ہو سکتا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق شان مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے. آپ نے سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مقدس کا یہاں دیدار کیا، مبارکباد کے مستحق ہیں. میں نے بہت سی باتیں ذہن میں تھی، فقط یہ اس لیے یہ ٹاپک چھیڑا ہے کیا ہم جمال رسول کی بات کریں. عاشقان رسول جسمہ بنا ہے. مکی مسجد کی انتظامیہ آپ سب شرکا
منتظمین محترم شاہ صاحب مبارکباد ہو، یہ سما بنا ہے، یہ خال خال بزم سجتی ہے اور یہ رنگ بنتا ہے، یہ بہت خال خال ایسی محفلیں نصیب ہوتی ہیں۔ میں نے کہا آؤ جمال رسول کی بات کریں، حسن رسول کی بات کریں۔ کوثر چشتی صاحب اپنا منظوم کلام سنا رہے تھے، جمال جہاں آرا کی کیا خوبصورت انداز میں وہ بیان تھا۔ جمال رسول کی بات کریں، نہ علمہ وچ پسا سانو کوئی یار کی گل سنا سانو، کوئی یار کی بات کر لی جائے۔ سنافوان حضرات، تصوف پہ لکھا میرا کلام ہے، اتھینٹک شاعر نہیں ہو، غلطیاں نکال سکتے ہیں آپ۔ تو میں نے عرض کیا عشق والو چلو سب مدینے چلیں، عشق والو چلو حسن رسول کی بات کیجئے، جمال رسول کی بات کیجئے، یہاں نہ بیٹھئے، یہاں موجود رہتے ہوئے گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں چلیے۔ عشق والو چلو سب مدینے چلیں، کیوں سبز گنبد کے سائے میں جینے چلیں، سبز گنبد کے سائے میں جینے چلیں، سبز گنبد کے سائے میں جینے چلیں۔ دوستو، جب سبز گنبد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں جب قلب روح کی ویران وادیوں کو آباد کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ ربائی ہے میری، شعر نہیں ہے، ربائی ہے۔ سبز گنبد کے سائے میں جینے چلیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ماجرا ہوگا؟ کیا تماشا برپا ہوگا؟ میں نے عرض کیا چشم مازاغ سے آؤ پینے چلیں، چشم مازاغ سے آؤ پینے چلیں، آؤ پینے چلیں، مدینے چلیں، جینے چلیں، پینے چلیں، چشم مازاغ سے آؤ پینے چلیں، قرب سب کو ملے گا رضا مست مست۔ اور مست مست یہ اہل اللہ کے مشائخ طریقت نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، ان کے مجلسوں کے احوال ہیں، وہ حال الگ الگ تعریف ہوتا ہے۔ جمال مصطفیٰ کا پرتو اور نور جہاں منعکس ہوتا ہے وہ منفرد حال بپا کر